آج آپ کے پاس جیو ٹی وی کے ہٹ ڈرامے تیرے بن کے ریویو کے ساتھ حاضر ہیں۔ اگر آپ نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس ڈرامے میں کرداروں کی پیچیدہ کہانی پیش کی گئی ہے جو سنگین سماجی مسائل پر مبنی ہے۔ مرتسم اور میرب کی زندگی کے غیر متوقع موڑ اور مختلف پس منظر اور ذہنیت دونوں کے تعلقات میں ایک عجیب تناؤ اور لگاؤ دونوں ہی پیدا کرتی ہے۔ اپنی شرائط پر زندگی گزارنے کی عادی میرب جب مرتسم کی خاندانی روایات اور غیر ضروری سماجی رکاوٹوں کو قبول کرنے سے انکار کر دیتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اب آپ کو بتاتے ہیں قسط 17 کے بارے میں۔ مرتسم کے مطالبے پر اس کا حریف ملک مرتضیٰ شدید غصے میں آ جاتا ہے اور اسے گولی مار دیتا ہے، لیکن اس کا ملازم مقصود صورتحال بھانپتے ہوئے خود آگے ہو جاتا ہے اور اس کو گولی لگ جاتی ہے۔ اب مرتسم ملک مرتضیٰ پر فائر کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کا ریوالور میرب نے گولیوں سے خالی کر دیا تھا۔ ادھر میرب گھر میں بے چینی سے ٹہل رہی ہے، فون کی گھنٹی بجتی ہے اور ملازمہ کے منہ سے دہرائے الفاظ سے میرب کو پتہ چلتا ہے کہ مرتسم خان کو ملک مرتضیٰ نے گولی مار دی ہے۔ وہ بہت زیادہ گھبرا جاتی ہے اور پریشان ہو جاتی ہے۔ ادھر ملک مختار کے گھر پر پولیس آ جاتی ہے اور اس کے بیٹے ملک مرتضیٰ کو گرفتار کر کے لے جاتی ہے۔ مرتسم خان کے ملازم کو ہسپتال منتقل کر دیا جاتا ہے۔ وہاں سے جانے سے پہلے ملک صاحب اس سے کہتے ہیں کہ میرے بیٹے سے غلطی ہو گئی، وہ تمہیں جان سے نہیں مارنا چاہتا تھا، لیکن مرتسم ان کو کہتا ہے کہ وہ ان کے بیٹے پر گولی مارنے کے علاوہ اغوا کا کیس بھی کرے گا۔ وہ کہتا ہے کہ ملک مختار بھول جاؤ اپنے بیٹے کو۔ جاتے جاتے وہ یہ بھی کہتا ہے کہ آپ کے پاس میری شرط قبول کرنے کے لیے کل تک کی مہلت ہے۔ ادھر روہیل صبا کے ساتھ میرب کے والدین کے گھر پہنچ جاتا ہے اور میرب کا پوچھتا ہے۔ اس کے والد بتاتے ہیں کہ اس کی تو شادی ہو گئی ہے اور وہ چلی گئی ہے، جس پر روہیل غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ اور میرب ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سن کر میرب کے والد وقار ہکا بکا ہو جاتے ہیں۔ روہیل کو تو وہ دھکے دے کر گھر سے نکال دیتے ہیں، لیکن ان کو یقین نہیں آ رہا کہ اس بات میں کوئی سچائی ہے۔ وہ اپنی بیگم انیلا کے ساتھ میرب سے ملنے اور اس لڑکے کے بارے میں پوچھنے کے لیے حیدرآباد جانے کا پروگرام بنا لیتے ہیں۔ مرتسم واپس گھر آتا ہے، میرب اسے مخاطب کرنے کی کوشش کرتی ہے اور وہ بہت غصے سے اس کے ساتھ پیش آتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے پستول سے گولیاں نکال کر تم نے مجھے بے بس کر دیا، اگر تم مجھے مارنا چاہتی ہو تو ویسے ہی بتا دو۔ دونوں میں تکرار ہوتی ہے اور مرتسم غصے سے وہاں سے اٹھ کر چلا جاتا ہے۔ ادھر روہیل گھر میں میرب کی تصویروں کے ساتھ باتیں کرتے کرتے اچانک کہتا ہے کہ وہ میرب کو اپنی زندگی میں واپس لے کر آئے گا۔ وقار اور انیلا میرب کے سسرال پہنچتے ہیں تو سلمہ بھابھی ان کا استقبال کرتی ہیں۔ میرب کے بارے میں کچھ زو معنی اور روایتی ساس والی کاٹ دار باتیں کرنے کے بعد وہ بتاتی ہیں کہ میرب اور مرتسم گاؤں گئے ہوئے ہیں۔ ادھر اگلے روز ملک مختار مرتسم خان کے پاس ایک ملازمہ بھجوا دیتا ہے۔ اس خاتون کو دیکھ کر میرب حیران ہوتی ہے اور پوچھتی ہے کہ وہ کون ہے اور یہاں کیوں آئی ہے، جس پر ان کی ملازمہ میرب کو بتاتی ہے کہ اسے ملک مختار نے بھجوایا ہے۔ اسی دوران مرتسم آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس معاملے میں بولنے کی ضرورت نہیں۔ دوسری طرف وقار اور انور بیٹھے باتیں کر رہے ہیں۔ وقار انور کو میرب کے اس دوست کے بارے میں بتاتا ہے جو کہتا ہے کہ وہ اور میرب ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے۔ انور اسے سمجھاتا ہے کہ تم میرب سے یہ بات نہ پوچھو، بلکہ اس بات کو یہیں ٹھپ کر دو، باقی میں خود دیکھ لوں گا۔ ان دونوں کو باتیں کرتا ہوا دیکھ کر سلمہ بیگم انیلا سے پوچھتی ہیں کہ یہ دونوں جس انداز سے باتیں کر رہے ہیں وہ غیر معمولی ہے، اگر میرب سے متعلق کوئی بات ہے تو مجھے بتا دو، میں سنبھال لوں گی۔ لیکن انیلا بڑے اطمینان سے کہتی ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں۔ ادھر میرب مرتسم سے بات کرتی ہے کہ یہ لڑکی میری وجہ سے قیدی اور غلام بن کر آئی ہے، تم اسے اس طرح سزا نہیں دے سکتے۔ وہ کہتی ہے کہ میں اس کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی نہیں ہونے دوں گی۔ میرب اور مرتسم میں اس بات کو لے کر کچھ تکرار ہوتی ہے۔ مرتسم حالانکہ فطرتاً برا آدمی نہیں ہے، لیکن وہ میرب کو تنگ کرنے کے لیے سیدھے جواب نہیں دیتا۔ میرب اسے بتاتی ہے کہ تمہاری پستول سے گولیاں نکالنے کا مطلب یہ تھا کہ میں نہیں چاہتی کہ تم میری وجہ سے کسی کا قتل کرو اور جیل جاؤ، جس پر مرتسم کہتا ہے کہ تمہاری یونیورسٹی میں تمہیں ڈھیٹ بننا سکھایا جاتا ہے۔ پھر اچانک بات کرتے کرتے میرب سوئمنگ پول میں گرنے لگتی ہے۔ مرتسم اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، پھر اچانک چھوڑ بھی دیتا ہے اور میرب پانی میں گر جاتی ہے۔ پھر مرتسم میرب کو پکڑنے کے لیے ہاتھ دیتا ہے، لیکن وہ اسے بھی سوئمنگ پول میں گرا دیتی ہے۔ میرب ناشتے پر ملازمہ مائی کو کہتی ہے کہ نائلہ کو بلا کر لائیں۔ یہ وہی لڑکی ہے جسے ملک مختار نے مرتسم خان کے پاس بھجوایا ہے۔ میرب نائلہ سے پوچھتی ہے کہ وہ اب تک کیوں رو رہی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ وہ گھر واپس جانا چاہتی ہے۔ وہ ڈرتی ہے کہ پتہ نہیں اسے قید کیا جائے گا یا کوئی اور سزا دی جائے گی، لیکن میرب اسے کہتی ہے کہ میرے ہوتے ہوئے ایسا کچھ نہیں ہو سکتا۔ اسی دوران مرتسم وہاں سے گزرتا ہے تو میرب اس سے کہتی ہے کہ یہ واپس جانا چاہتی ہے، لیکن مرتسم اسے بتاتا ہے کہ وہ نائلہ کی شادی اپنے ایک ملازم سے کرا رہا ہے۔
میرب اسے کہتی ہے کہ اگر ہماری شادی ہماری مرضی کے خلاف ہوئی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی کی بھی شادی کسی کے بھی ساتھ کر دی جائے، جس پر وہ کہتا ہے کہ میری بیوی کی کیا غلطی ہے جسے قید کر لیا گیا تھا۔ میرب کہتی ہے کہ یہ سب میری وجہ سے ہوا اور میں اسے ختم کرنا چاہتی ہوں۔ مرتسم اسے فوراً کہتا ہے کہ تم کون ہوتی ہو معاف کرنے والی؟ یہ میرا گاؤں ہے، میرے لوگ ہیں، ہمارے خاندان کے اپنے رسم و رواج ہیں، ان کو معاف کروں یا سزا دوں اس کا فیصلہ میں کروں گا۔ میرب نائلہ کو بلا کر پیسے پکڑانے کی کوشش کرتی ہے اور کہتی ہے کہ پیسے لے لو اور یہاں سے بھاگ جاؤ، میں تمہاری مدد کروں گی، لیکن وہ کہتی ہے کہ میں بھاگ کر جاؤں گی کہاں؟ ملک مختار مجھے واپس یہاں بھیج دے گا، صرف ایک ہی حال ہے کہ مرتسم خان مجھے وہاں جانے دے تو میں آرام سے وہاں رہ سکتی ہوں، ورنہ نہیں۔ نائلہ وہاں سے اٹھتے ہوئے کہتی ہے کہ ہم عورتوں کی بھی کیا قسمت ہوتی ہے، ایک بیڑے سے نکل کر دوسرے بیڑے میں چلی جاتی ہیں۔ مرتسم تیار ہو رہا ہے اور میرب کمرے میں چکر لگا رہی ہے اور کہتی ہے کہ میں نائلہ کا نکاح نہیں ہونے دوں گی، جس پر وہ کہتا ہے کہ یہ ہمارا نکاح نہیں جس میں کوئی شرطیں منوانے لگ جائے۔ ملک مختار کے ملازم مرتسم خان سے معافیاں مانگتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے لیکن تمہیں نائلہ سے نکاح کرنا پڑے گا۔ پھر وہ مولوی صاحب سے کہتا ہے کہ آپ نکاح کی تیاریاں کریں۔ اس دوران میرب نائلہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے لے آتی ہے اور مولوی صاحب سے پوچھتی ہے کہ کیا وہ نکاح ہو سکتا ہے جس میں لڑکی کی رضامندی شامل نہ ہو؟ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ میرب کہتی ہے کہ جو کچھ بھی ہوا اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی سزا ایک عورت کو ملے، یہ نکاح نہیں ہونا چاہیے۔ وہ کہتی ہے کہ میں پنچایت کے اس فیصلے کو نہیں مانتی، یہ لڑکی اپنے ماں باپ کے پاس واپس جانا چاہتی ہے، اسے واپس بھیجا جائے۔ اس پر مرتسم غصے سے نائلہ سے پوچھتا ہے کہ کیا تمہیں نکاح قبول ہے؟ جس پر میرب بولنے لگتی ہے اور مرتسم زور سے کہتا ہے کہ لڑکی تم جواب دو، جس پر نائلہ کہتی ہے کہ ہاں اسے یہ نکاح قبول ہے۔ ادھر بہانے سے سلمیٰ بیگم سے اجازت لیتی ہے اور درزی کا بہانہ کر کے ایک تعویذ کرنے والی خاتون کے پاس آتی ہے۔ حیا عورت کے پوچھنے پر بتاتی ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ میرب واپس چلی جائے تاکہ مرتسم اس کا ہو جائے۔ ادھر میرب نائلہ کے پاس آ کر اسے کہتی ہے کہ میں تمہارے لیے سب سے لڑ رہی تھی اور تم نے آرام سے نکاح کے لیے ہاں کر دی، جس پر وہ بتاتی ہے کہ جس سے شادی کی بات ہوئی ہے وہ میرے ماموں کا بیٹا ہے، مجھے تو لگتا تھا کوئی بڈھا ہوگا، میں بہت خوش ہوں اور ساری زندگی خان کی خدمت کروں گی۔ غصے سے بھرا ہوا مرتسم گھر آتا ہے اور میرب کا بازو پکڑ کر کہتا ہے واپس چلو۔ گاڑی میں دونوں میں بحث ہو جاتی ہے۔ میرب کہتی ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، لیکن مرتسم کہتا ہے کہ آج تک کبھی ہمارے فیصلوں میں کوئی خاتون نہیں بولی، تم نے آج ہماری عزت خاک میں ملا دی ہے۔ وہ غصے سے بہت تیز گاڑی چلا رہا ہے۔ میرب اسے بار بار کہتی ہے کہ گاڑی آہستہ چلاؤ، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں اس لیے گاڑی تیز چلا رہا ہوں کہ تمہارے ساتھ بیٹھنا بھی نہیں چاہتا۔ اسی دوران ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ وقار اور انور ہسپتال پہنچتے ہیں جہاں ان کی ملاقات میرب سے ہوتی ہے جو نسبتاً بہتر حالت میں ہے۔ دونوں سے پوچھتے ہیں کہ مرتسم کا کیا حال ہے اور یہ ایکسیڈنٹ کیسے ہوا۔ وہ بتاتی ہے کہ اچانک ایک ٹرک سامنے آ گیا تھا جس کے ساتھ گاڑی ٹکرا گئی۔ انور ڈاکٹر کے ساتھ اونچا بولتا ہے جس پر وقار اسے کہتا ہے کہ حوصلہ رکھو۔ انور کہتا ہے کہ مرتسم کو کچھ ہو گیا تو سارا الزام میرب پر آئے گا۔ وقار کہتا ہے کہ یہ تو ایک ایکسیڈنٹ تھا۔ وہ کہتا ہے کہ بھابھی کو یعنی سلمیٰ بیگم کو یہ بات کون سمجھائے گا۔ ادھر مرتسم کے گھر پر سب خواتین موجود ہیں۔ حیا آ کر کہتی ہے کہ سب کچھ میرب کی وجہ سے ہوا ہے۔ میرب کی والدہ اس سے پوچھتی ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ وہ صاف کہتی ہے کہ اس ایکسیڈنٹ کی ذمہ دار بھی میرب ہی ہے۔ میرب اس سارے وقت میں زخمی حالت میں ہسپتال میں ہی بیٹھی رہتی ہے۔ انور اسے کہتا ہے کہ گھر چلی جاؤ، کچھ آرام کر لو، لیکن وہ کہتی ہے کہ جب تک مرتسم کو ہوش نہیں وہ یہاں سے کہیں نہیں جائے گی۔ اس دوران سب کو اطلاع ملتی ہے کہ مرتسم کا آپریشن کامیاب ہو گیا ہے اور اس کی حالت اب خطرے سے باہر ہے۔ یہ اطلاع سلمیٰ بیگم کو بھی مل جاتی ہے۔ سب لوگ شکر ادا کرتے ہیں۔ اس دوران بختو آتا ہے جس کے بازو پر گولی لگنے کے بعد پلستر چڑھا ہوا ہے۔ وہ مرتسم خان کا پوچھتا ہے اور ہسپتال جانے لگتا ہے کہ سلمیٰ بیگم اس سے پوچھتی ہیں کہ اسے کیا ہوا ہے، جس پر وہ ساری کہانی ماں بیگم کو سنا دیتا ہے۔ اسی دوران حیا آتی ہے اور انیلا بیگم سے کہتی ہے کہ اب وہ میرب اور مرتسم کی علیحدگی کا فیصلہ کر لیں۔ اس بات کے دوران ہی وقار، انور اور میرب ہسپتال سے واپس آ جاتے ہیں۔ انیلا میرب سے ملنے لگتی ہے لیکن سلمیٰ بیگم اسے روک دیتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے اپنی بہو سے بات کرنے دو۔ پھر وہ اسے برا بھلا کہتی ہیں اور وقار کو کہتی ہیں کہ تم اسے واپس لے جاؤ۔ اس پر انور آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ بھابھی بیگم آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں، یہ اس کے شوہر کا گھر ہے، وہ کیوں جائے، یہ اس کے باپ کا گھر ہے۔ جس پر وہ کہتی ہیں کہ کیا کبھی اس نے مرتسم کو اپنا شوہر تسلیم کیا، کیا کبھی اس نے تمہیں اپنا باپ مانا؟ اگر ایسا تو کہہ دے یہ سب۔ اب میرب سب کے سامنے مرتسم کو اپنا شوہر تسلیم کرتی ہے یا نہیں، انور کو اپنے باپ کی جگہ باپ مانتی ہے یا نہیں۔ آئندہ قسط میں آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح حیا مرتسم کے دماغ میں یہ بات ڈالنے کے لیے ہر طرح کی کوشش کرتی ہے کہ میرب مرتسم سے جان چھڑانا چاہتی ہے۔ آئندہ قسط کے بارے میں تفصیلی ریویو کے لیے دیکھتے رہیں کہکشاں۔